لیتے ہیں کیسے ہم اس کو استعمال کریں گے. لدیہ، لدیہما، لدیہم، لدیہا، لدیہما، لدیہن، لدیک، لدیکما، لدیکم، لدیکی، لدیکما، لدیکن، لدی، لدینا، میرے پاس، لدی قلم، ہمارے پاس، لدینا قلم، تیرے پاس، لدی کا قلم، لڑکی ہو تو لدی کی قلم، لڑکا ہو تو لدیہ ولد، اس کے پاس ایک لڑکا ہے. اسی طرح عند کا استعمال، عندہ، عندہما، عندہم، عندہا، عندہما، عندہن، عندک، عندکما، عندکم، عندکی، عندکما، عندکن، عندی، عندنا. اب اس میں ظاہر کی طرف جانا ہو، لدا زید، زید کے پاس، لدا فاطمہ، فاطمہ کے پاس، لدا الاستاذ، استاذ کے پاس، لدا والد، والد کے پاس، عند زید، زید کے پاس، عند بکر، بکر کے پاس، عند المدرسہ، مدرسے کے پاس. حاور یحاور محاورة و حوارا، قاتل یقاتل مقاتلة و وقتالا. سمجھ بات آ رہی ہے نا؟ ناضل يناضل مناضلة و نضالا، نازل ينازل منازلة و نزالا. يوم المحاورة العربية. اليوم يوم المحاورة العربية. اليوم today. اليوم today. آج، اليوم، آج، اليوم. اليوم يوم المحاورة. المحاورة، المحاورة، المحاورة بات کرنا. حاورہ یحاور محاورة بات کرنا. المحاورة العربية عربی گفتگو. المحاورة العربية عربی گفتگو. المحاورة العربية. وكذلك نحن نقول اليوم يوم المحادثة العربية. المحادثة العربية. المحادثة العربية. المحادثة، المحاورة، المحادثة، المحادثة، المحاورة گفتگو. المحادثة العربية عربي گفتگو. المحادثة العربية عربي گفتگو. المحادثة الإنجليزية انگریزی گفتگو. المحادثة الأردية اردو گفتگو. اليوم يوم المحادثة العربية. کیا ترجمہ کریں گے؟ آج، آج عربی بولنے کا دن ہے. آج عربی میں گفتگو. اليوم يوم المحادثة العربية. نعم، إنني قد استعملت هناك كلمتين. الكلمة الأولى كلمة لدى وكلمة عند. نعم، كلمة لدى وكلمة عند. ما الفرق بين اللدى وعند؟ إذا كان الشيء في الجيب فنحن نستعمل كلمة لدى. إذا كان الشيء في الجيب، مثلا هذا القلم في الجيب، أقول لدي قلم، لدي قلم. وإذا كان القلم في الغرفة في البيت وأملك ذلك البيت وهذه الغرفة لي، فإذا كان القلم في الغرفة فأقول عندي قلم. نعم. من تترجم؟ من تترجم؟ ما معنى هذه الجمل؟ کون مطلب بتائے گا اس کا؟ ہاں بتائیے، آپ بتائیے گا. ایک آدمی بولے. ہاں اگر کوئی چیز جیب میں ہو تو لدا کا استعمال، اگر کوئی چیز گھر میں یا کمرے میں ہو تو انگلی کا استعمال. بہت اچھا. دیکھو کوشش کریں ہم لوگ عربی کو سمجھنے کی. غلط سمجھو
لیکن کچھ بولو. فرسٹ اسٹیپ سننے کا ہوتا ہے, ہم سنیں. آپ غلط ہی بول رہے ہو لیکن ہمت اور جرت تو کر رہی ہو, سمجھ رہے ہیں. آپ نے بالکل صحیح سمجھا. لفظ عند اگر آپ کے پاس ہو یا آپ کی جیب میں ہو یا آپ کے کمرے میں ہو, لفظ عند کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن خصوصی طور پر اگر آپ استعمال کرنا چاہیں گے تو جب ساتھ میں چیز ہوگی تو لدا کا استعمال کریں گے, اور اگر وہ چیز کمرے میں ہو تو لدا کا استعمال نہیں کریں گے. مثلا اگر روپیہ آپ کی جیب میں ہے, هل لديك روپیہ, لديك روپیہ. اب روپیہ آپ کی جیب میں نہیں ہے, آپ کے گھر میں ہے, تو آپ کیا استعمال کریں گے؟ نعم عندي روپیہ, عندي روپیہ. فيقول هذا الرجل هات بالروپیہ, هات بالروپیہ. دو, اعطنی روپیہ, اعطنی روپیہ, دیجیے مجھ کو پیسہ. فتقولین اما روپیہ فی البیت, تو وہ سامنے والا نہیں کہہ سکتا ہے انت اخطأت فی الجملہ, کہ آپ نے جملے میں کیا کر دیا؟ غلطی کر دیا. آپ نے کہا کہ گھر میں ہے تو پھر آپ نے کیسے کہہ دیا لدیہ, یا عند کیسے کہہ دیا؟ تو آپ کہو ان سے کہ لفظ عند کا جو استعمال ہوتا ہے جیب میں ہو یا کمرے میں ہو, لفظ آپ عند کا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن جیب میں ہونا ضروری, اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ پرفیکٹ. اصبتن ما شاء اللہ, اصبتن وبررتن واحسنتن. کور گور گور احسنتن ما شاء الله. نعم. اليوم يوم المحادثة العربية. اليوم نحن نتكلم باللغة العربية. اليوم نحن نتكلم. تكلم تكلم تكلم, نطق نطق, تحدث تحدث, تکلم, نطق, تحدث. یہ سب الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں عربی میں بات کرنے کے لیے. اليوم نتکلم باللغة العربية. آج ہم عربی میں بات کریں گے. اليوم ننطق باللغة العربية. اليوم نتحدث باللغة العربية. سمجھے نا؟ یہ سب کے لیے آپ تکلم, تکلم یتکلم تکلما, یہ ثلاثی مزید ہے. ثلاثی کیونکہ فعل کو دو حصوں بانٹا, ابواب کو دو حصوں بانٹا گیا. اگر ثلاثی ہے تو ثلاثی مجرد ہوگا یا ثلاثی, یہ ثلاثی ہے. اور نطق ینطق نطقا, مجرد یا مزید؟ یہ مجرد ہے. نطق ینطق نطقا. آپ کو مصدر یاد رکھنا ہے. علیکن ان تحفظن المصادر العربیہ, آپ کو مصدر کا یاد رکھنا ضروری ہے. نطق ینطق نطقا, نطق ینطق نطقا. تحدث یتحدث تحدثا, تحدث یتحدث تحدثا. یہ کیا ہے؟ مزید یا ثلاثی مزید یا ثلاثی مجرد؟ ثلاثی ماشاء اللہ. یہ تینوں کے معنی ایک آتے ہیں. کیا معنی آتے ہیں؟ تینوں کے معنی آتے ہیں بات کرنا, بات کرنا. اب اسی کو ہم الگ الگ طرح استعمال کریں گے. جیسے میں نے بات کی, تکلمت. اس نے بات کی, تکلم. تم سب عورتوں نے بات کی, تکلمتن. تو ایک عورت نے بات کی, تکلمتی. ہے نہیں؟ اس نے بات کی, تحدث. میں نے بات کی, تحدثت. ان سب مردوں نے بات کی, تحدثوا. ان سب مردوں نے بات کی, تحدثوا. تم سب مرد بات کرتے ہو, تتحدثون. میں بات کرتا ہوں, اتحدث. تم وہ سب عورتیں بات کرتی ہیں, تحدثنا. ان الفاظ کو, عربی الفاظ کو آپ الگ الگ پیرائے میں ڈھالنے کی کوشش کرو. انطق, میں بات کرتا ہوں. تنطق الاسنام, بت بات کرتے ہیں. تنطق المنارہ, منارہ بات کرتا ہے. تنطق ینطق الحجر,
الارض زمین بات کرتی ہے. زمین بات کرتی ہے. تنطق السماء نطق القرآن بات کرتا ہے نہیں. نو 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 نطق ماضی ہے نا, تو آپ کو اس پر بھی غور کرنا ہے. قرآن نے بات کی. نطق القرآن, تحدث القرآن, تکلم القرآن. بس میں آ رہے نا, تو اس کو آپ استعمال کریں گے. ہاں اچھا, المحادثہ, حادث یحادث محادثة, آپس میں کئی لوگ بات کرتے ہیں حادثہ. باب مفاعلہ کی خصوصیت ہے ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب ہے نا بھائی. 12 ابواب میں سے ہر باب کی الگ الگ خصوصیت ہے. باب مفاعلہ کی خصوصیت ہے آپس میں ایک آدمی بات نہ کرے. اب جیسے ضارب زید بکرن, ضارب یضارب مضاربتن, ایک دوسرے کو مارنا. قاتل یقاتل مقاتلتن, قاتل یقاتل مقاتلتن, ایک دوسرے سے لڑائی کرنا. اکیلا ایک آدمی لڑائی نہیں کر. اب سنو بات میری. ضارب زید بکرن, اب بتاؤ کس نے کس کو مارا. ضارب زید بکرن, نو 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 نو, زید نے بکر کو مارا, بکر نے زید کو مارا. اس میں سے ان دونوں میں سے ہر کوئی فاعل ہے اور ہر کوئی مفعول ہے, کیونکہ مارنے میں ہم نے بھی کیا بتایا, کام میں دونوں شریک ہیں. ایسا کام جس میں دو لوگ شریک ہوں. اس نے اس کو مارا, اس نے اس کو مارا. ضارب زید بکرن, زید نے بکر کو مارا اور بکر نے. قاتل حامد ناصرا, حامد نے ناصر سے لڑائی کی اور ناصر نے, یعنی ہر کوئی فاعل ہے اور ہر کوئی. اس میں جو ہے حادثت زیدن, میں نے زید سے بات کی. کیا زید نے اس سے بات نہیں کی ہے نا. اسی طرح سے یہ حاورہ کا استعمال, حاورہ یحاور محاورتن و حوارن, اس کے دو مصادر آتے ہیں. ایک مصدر محادثہ مفاعلہ اور دوسرا مصدر فعال. حادث یحادث محادثتن فهو وحداثا, حاور یحاور محاورتن و حوارن. سمجھ بات آ رہی نا. تو آج ہم نے یہ الفاظ تکلم سے متعلق ہم نے بتائے ہیں, ہم یاد کریں گے. اور نحن انشاءاللہ نحفظ هذه الالفاظ العربية ثم نستعملها انشاءاللہ في جملتنا, ثم نستعملها في جملتنا. کیا اس کا مطلب ہوا, کوئی سمجھائیں؟ نحن نحفظ الالفاظ العربية, کیا مطلب ہوا؟ نحن نحفظ الالفاظ العربية, اس کا کیا مطلب ہوا؟ بہت اچھا. ثم نستعملها, ماشاءاللہ, في جملتنا, في جملتنا. نعم ماشاءاللہ, اپنے. بہت اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.